अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूँ माहिर शेख, प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में। उम्मीद और यकीन आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और यकीनन आज का दिन एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो आज का दिन मैच देख के एंजॉय कर रहे हैं, और अगर तो आपको बहुत मैच की आपने सूरत हाल के बाद कोई ब्लड प्रेशर हाई कर लिया तो बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हमारे पास आए, हम आपको बताते हैं कि उस ब्लड प्रेशर का जो हल है वो क्या हो सकता है। लेकिन खैर जी, कोई बात नहीं, मैच है, खेल है, गेम में ऐसा होता है, हार और जीत जो है वो साथ रहती है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। इसीलिए हमने सोचा कि दरमियान में हम आते हैं और आपको थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और हम आपको बताते हैं कि ज़िंदगी को आप कैसे खुशगवार गुजार सकते हैं और किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को सेहत और तंदुरुस्त रख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हूँ। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब ठीक आप ठाक भी है? मैच देखते हुए आ रहे हैं? आज नहीं, मैं तो क्लिनिक से आ रहा हूँ। अच्छा। मैच का तो खैर अभी आपसे पता चला है कि आज मैच डॉक्टर साहब देखेंगे पूरा सर। मैं पाकिस्तान जो है सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे यूं करके ना टिकटिकी जमाए बैठा है, पता है आपको? ये हमारी जो रूटीन इस तरह से है ना कि मतलब टीवी और वो कम देखते हैं, उसमें से कभी कभी न्यूज़ तो ठीक है लेट डॉक्टर टाइम साहब, देख फिर तो लेते आपका हैं। बीपी भी नहीं हाई हाँ, होगा। बीपी तो मैं वो इसीलिए एंजाइटी तो में भी नहीं जाएंगे आप मैं तो। तो इसीलिए रिलैक्स हूँ ना, मुकम्मल नॉर्मल हूँ। आपसे अंदाज़ा लगता है कि मतलब पूरा पूरा असर हुआ है अब। डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो ये तो रवायती हरीफ हैं, आपको पता है। और कभी भी मैच में ऐसा हो तो हम लोग तो फिर बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं ना, एज बिल्कुल अ बिल्कुल। पाकिस्तानी हमें ये सारी टेंशन्स लेनी और पड़ती हैं। इस मैच में मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है ना, हाँ लोग ऐसा शौक ही से है। देखते हैं, तो वो मैं सारे सनसनीखेज अब मैच होते पॉपकॉर्न हैं। सोच रही हूँ, वो जो बैठ के हमने दिन में बनाए थे और बैठ बैठ के खा रहे थे, हम एंजॉय कर रहे थे साथ साथ। तो हमें पता चला फिर कि नहीं, अब तो एंजाइटी भी हो गई है कि हम हर दफ़ा मैच में यही करते हैं। अब एंजाइटी की दवाइयाँ पूछना शुरू कर देते हैं आपसे। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो देखने के बाद अपना बीपी हाई कर लेते हैं या एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं, उन्हें आप क्या मशवरा देंगे, क्या करना चाहिए? असल में गेम है, गेम में हार जीत तो होती रहती है। अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि मतलब हर मर्तबा या मतलब वो पाकिस्तान ही जो है मैच जीतेगा। ये तो गेम है, कोई भी इसको जीत सकता है। अब इन चीज़ों को हम टेंशन इस पे तो नहीं ले सकते कि मतलब इसका इशू बना ले। बहुत सारे लोग अपने टीवी तोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग कसम खा के कहते हैं कि जी बाद में मैंने टीवी और मैच तो बिल्कुल भी नहीं देखना। अब ये चीज़ें इस तरह तो नहीं है, हार जीत तो होती रहती है। इसमें इस हाँ, पे तो टेंशन डॉक्टर लेने साहब की का तो कोई कहने का बात मतलब ही है नहीं ज्यादा है। टेंशन ना ले और इसमें तो परेशानी बात पे ही मत नहीं है जाए। बिल्कुल ठीक है जी, आज हम टेंशन आपको वगैरह बताते की। चलें कि आज हम बात करेंगे किस पे, पाकिस्तान के मैच से बाहर आते हैं और सीरियस गुफ्तगू की तरफ जाते हैं। आज हम बात करेंगे जी स्पेशली बच्चों के टॉन्सिस के हवाले से कि जिन लोगों को गले के टॉन्सिस, वैसे बच्चों में नहीं होती, टॉन्सिस का इशू जो है वो बड़ों में भी होता है। तो बिल्कुल। आज हम टॉन्सिस पे डिस्कशन करेंगे कि टॉन्सिस किस एज में होते हैं, क्यों होते हैं और उसकी रीज़न क्या है और उसका तरीक़ेकार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, उसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट के बाद आप जो है वो कितने सेहतयाब हो सकते हैं, और अगर खुदा ना खासा आपके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है तो किस एज में आपको उनको अर्ली एज में किस तरह का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे डॉक्टर साहब के। उसके साथ साथ हम बात करेंगे गॉलब्लैडर के स्टोन की, कि पथरी जो पित्ते में होती है, क्या उसका वाहिद हल जो है वो सिर्फ ऑपरेशन ही है या ऑपरेट के बगैर भी वो ठीक हो सकता है। उसके लिए आप हमें कॉल करते हैं 0514102251 पे आप हमें कॉल करते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब के राबते का नंबर है 0300-18989 330315346445। डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इस पर कॉल करते हैं और साथ डॉक्टर साहब से आप बात कर सकते हैं और डॉक्टर साहब को व्हाट्सएप करेंगे आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं और इसके थ्रू जो है डॉक्टर साहब आपको आपकी बीमारी का जो है वो बताते हैं। लेकिन अगर आप करीब में हैं तो हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब जुम्मे और हफ्ते को इस्लामाबाद में क्लिनिक करते हैं, इसलिए आप जुम्मे और हफ्ते को डॉक्टर साहब के क्लिनिक जा सकते हैं, जो कि मॉल 9 प्लाजा G9 मक्कस कराची कंपनी में है। पीर मंगल बुध को डॉक्टर साहब अली मेडिकल टावर में बैठते हैं जी पेशावर में। आप पेशावर डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। ये थे जी डॉक्टर साहब, आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। इसके बाद हम जो है वो प्रॉपर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जैसे मैंने कहा कि सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो गॉल ब्लैडर के जो स्टोन है उस पर है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पथरी क्यों हो जाती है पित्ते पे, पित्ते क्या काम करना छोड़ देता है या ऐसा क्या होता है कि उसके पित्ते में पथरी जो है वो स्टोन बनने लगते हैं? असल में स्टोन्स फॉर्मेशन के तो मुख्तलिफ काजेज़ हैं। अब पित्ते का अपना एक फंक्शन है, डाइजेशन में हमारी मदद करता है। कभी कभी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। कभी कभी हम फैटी फूड्स का या चर्बियों वाले खुराक का इस्तेमाल या ज़्यादा ऑयली फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसकी वजह से कभी कभार जो है वो पित्ते में पथरी बनना शुरू हो जाती है।
کبھی کبھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میڈیسنز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس طرح پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہیں، معدے کی جو دوائیاں ہیں جو کہ ایسڈ بلاکرز ہیں، تو وہی تیزاب بند کرنے والی جو دوائیاں ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں بھی یہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی پتے میں پتریاں بنتی ہیں، یعنی بائل کے سٹونز بنتے ہیں اور کولیسٹرول کے سٹونز بنتے ہیں، اور کبھی کبھی بائل اور کولیسٹرول سے مکس بھی اس کی پتریاں بن جاتی ہیں۔ یہ کچھ اس کے وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے پتے میں پتریاں بنتی ہیں۔ اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ میڈیسن سے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اکثر ہم نے سنا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کا آپریٹ کرا رہے ہوتے ہیں، لیزر آپریٹ، ڈفرینٹ ٹائپ آپریٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے۔ اصل میں یہ بات تو اکثر پیشنٹس بالکل مانتے بھی نہیں ہیں کہ مطلب، بلکہ ڈاکٹر صاحبان بھی یہ کہتے ہیں کہ جو گال بلیڈر ہے، پتا جو ہے، اس سے تو پتری نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، جبکہ کڈنی ہے، گردے ہیں، اس سے ٹھیک ٹھاک اپنے یوریٹرز نکلے ہوئے ہیں، یورینری ٹریک کے تھرو سٹونز جو ہیں وہ فلش آؤٹ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا تو راستہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ سٹون جس طرح بنتے ہیں، جیسے ہم پانی کو فریزر میں رکھ کے اس کو فریز کر کے برف بناتے ہیں، وہ بھی سٹون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے کولیسٹرول ہیں اور جو بائل ہیں، وہ اسی طرح سے سٹون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر ہم دوائیوں کے ذریعے پیشنٹ کو ان کا ڈائٹ پلان سمجھاتے ہیں، پرہیز کا بتاتے ہیں، اور ان میڈیسنز کے ذریعے پھر وہی سٹونز جو ہیں اس کو دوبارہ بائل یا اگر کولیسٹرول سے بنا ہے تو اس کو کولیسٹرول میں کنورٹ کر کے سٹون کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیتے ہیں میڈیسنز کے ذریعے۔ اب اگر ایک پیشنٹ ہے وہ اوبیس ہے اور یا وہ جو بہت زیادہ اوور ایٹنگ کرتا ہے، تو ان کے پھر ہم ڈائٹنگ میں اس میں چینجز لے آتے ہیں کہ آپ بھائی جی آپ ویجیٹیبل شروع کریں، آپ جو ہے زیادہ آئلی فوڈ اوائڈ کریں، کم خوراک کھائیں، اور ساتھ اس میں ایسے میڈیسنز دیتے ہیں ملٹ کرنے والی دوائیاں، ٹھیک ہے۔ اب ہومیوپیتھی میں فلتوری ایک دوائی ہے، کولیسٹرینم ہم چلاتے ہیں، یا اسی طرح سے کارڈسمار ایک دوائی ہے، وہ ہم پیشنٹس کو پھر چلاتے ہیں۔ اس میں سے سٹونز کے جو سائز ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کم ہوتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈائٹ سے اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اوور ایٹنگ جو لوگ کرتے ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئلی چیزیں جو ہیں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں اس میں؟ بہت زیادہ اس میں بھی۔ اب اگر ایک پیشنٹ کو پتے میں پتریاں ڈائگنوز ہو جائے، ان کو تو بالکل چاہیے کہ وہ آئلی فوڈ اوائڈ کریں۔ دوسری بات اوور ایٹنگ کی میں کرتا ہوں، آج کل آپ دیکھیں ہر دوسرے تیسرے پیشنٹ کا جو الٹرا ساؤنڈ ہم دیکھتے ہیں اس میں فیٹی لیور کا مسئلہ آتا ہے۔ اب فیٹی لیور کا پھر کہتے ہیں جی اس کا علاج نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ فیٹی لیور کا مسئلہ آتا ہے، سب سے پہلے یہ بتا دیں فیٹی لیور بیسکلی ہے کیا؟ ہم فیٹی لیور کس کو کہتے ہیں کہ آپ کو فیٹی لیور ڈائگنوز ہوا؟ کچھ لوگوں کا یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے جگر کے اوپر چربی بن جاتی ہے، ایسا کنسپٹ نہیں ہے۔ جگر کے اندر اپنے ہیپاٹوسائٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے فیٹس جمنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں سے بڑھنا، تو اس کی وجہ سے پھر جگر نارملی اپنا کام نہیں کر سکتا۔ یعنی جس طرح اگر گریڈ وائز ان کو دیکھیں، فرسٹ گریڈ فیٹی لیور ایک پیشنٹ کو ڈائگنوز ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے ڈائٹ کو چینج نہیں کرے گا، روزانہ روٹین میں ایکسرسائز نہیں شروع کرے گا، کم خوراک نہیں کھائے گا، سبزیوں کا استعمال شروع نہیں کرے گا، تو یہ پھر گریڈ 2 میں اور گریڈ 3 میں چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر لیور سیروسس یعنی جگر فیل اور خراب ہونے کا بھی اس میں خدشہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ اوکے جی، لائن ڈراپ ہوگی، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں، 0514102251 ہمارے رابطے کا نمبر ہے۔ اچھا، جیسے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سی سیکشن کے بعد یا بہت زیادہ موٹاپے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں جی آپ اپنا فیٹی لیور جو ہے وہ ختم کریں، تو اس لیے میں نے پوچھا کہ کیا فیٹی لیور جو ہے وہ اوپر ہی کی طے میں ہم کہیں گے کہ اس میں فیٹس آ گئے ہیں، چربی آ گئی، آپ کو اس کو ختم کرنے ہیں؟ اس کے اندرونی جو نالیاں ہیں جو وجود کو، جس طرح لیور کا ایک فنکشن ہے وجود کو نارمل رکھنا، وجود کے نیڈز کو پورا کرنا، اب اگر اس میں فیٹس آ جائیں گے تو وہ نارملی نہ تو اپنے خوراک کو سٹور کر سکے گا، اور نہ اگر وجود کو خوراک کی ضرورت ہوگی تو وہی سٹور خوراک کو انرجی نہیں بنا سکے گا، تو اس کی وجہ سے وجود میں پھر کمیاں بھی آتی ہیں، کمزوریاں بھی آتی ہیں، اور سٹور ہاؤس بھی ہمارا خراب ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون سے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میڈم میں والد سے فیاض بات کر رہا ہوں۔ جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ میڈم میرا ووکل کارڈ کا مسئلہ ہے، میری آواز بیٹھ جاتی ہے۔ ووکل کارڈ کا مسئلہ، اچھا ٹھیک ہے جی، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپریشن کروانا ہے۔ اچھا، ہومیوپیتھک کا کوئی علاج ہے؟ یہ آپ کا یہ مسئلہ کب سے ہے آپ کو؟ میڈم تقریباً سال ہو گیا ڈاکٹر صاحب۔ سال سے سال سے ہے آپ کو؟ دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں آپ؟
نہیں بالکل دوائی استعمال نہیں کی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے چیک کروایا تھا، انہوں نے کہا کہ آپریشن کروانا ہے. ٹھیک ہے، کچھ مسئلے کا بتایا ہے آپ کو کہ کیا مسئلہ ہے اس میں سے؟ جی وکل کارڈ میں تھوڑا سا گوشت نا بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے، ٹھیک تو ہے، آواز کے آگے آ جاتا ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے. اس طرح کریں، ہارسنس کی شکایت آپ کو ہو جاتی ہے، ڈسپونیا اسے کہتے ہیں میڈیکل ٹرمینالوجی میں، اپنے رپورٹس بھیج دیں، اور اس طرح کے مسئلے جتنے بھی ہیں وہ بغیر آپریشن کے مکمل ٹھیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی بالکل اپنے رپورٹس بھیج دیں اور آپ اپنا علاج کروا ہم سکتے باقی ہیں. اس کے بعد آپ کو ڈسکشن کرتے ہیں اور آپ کو جواب دیتے ہیں. اصل میں اکثر لوگوں کو یہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کو اکثر ہارسنس کی شکایت ہو جاتی ہے جس طرح کے ایڈوکیٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے پورے ڈیبیٹس کرتے ہیں یا بہت زیادہ جس میں ووکل کی یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے پیشنٹس میں اکثر ہارسنس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر آواز کمپلیٹلی بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اس طرح کے مسئلوں کا علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایلوپیتھک طریقہ علاج میں جو ہے ہارسنس کا یا ڈسپونیا کا کمپلیٹ علاج نہیں ہے، یا تو ووکل کارڈز ریموو کر لیتے ہیں اور یا اسی طرح جو ہے وقتی ریلیف کی دوائیاں دیتے ہیں، کمپلیٹ ٹھیک نہیں ہوتے. جیسے انہوں نے کہا کہ گوشت جو ہے اس کا بڑھ گیا ہے، وہ کمپلیٹلی ختم ہو سکتی ہے میڈیسنز کے ساتھ ساتھ، اس میں کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. ڈسپونیا، ہارسنس یا ووکل کارڈ میں کسی قسم کی بھی مسئلے پیدا ہو جائیں وہ میڈیسنز کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ڈاکٹر صاحب کو اپنی جو ہے رپورٹ واٹس ایپ کر دیں 030018989933 پہ. اس کو دیکھ کے ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آپ کو میڈیسن سجیسٹ کر دیں گے، اور اگر آپ زیادہ دور نہیں ہیں تو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے کلینک آ جائیں، اور پھر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیں گے کس طرح سے آپ کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب کتنے عرصے کا یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ پیشنٹس ٹو پیشنٹس یہ ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا گلا چیک کریں گے. کچھ لوگوں کو ٹونسلز کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ٹونسلز، ووکل کارڈ اور لیرنگز یہ سارے ایک ساتھ ہی ہیں. کبھی کبھی ریکرنس تھروٹ انفیکشن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو گلا بار بار خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے اور اس کی ٹریٹمنٹ نہ لینے کی وجہ سے اکثر ہمارے ووکل کارڈ جو ہیں وہ افیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کو پیشنٹ کے ہسٹری کے مطابق ہم پہ ٹریٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ تو جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، جس طرح لاسٹ منتھ ایک کیس تھا، کافی عرصے سے ان کو یہ تکلیف تھی اور 1 مہینے کی دوائی سے اس کی جو آواز ہے وہ واپس آ گئی میڈیسنز کے ساتھ ساتھ اور نارمل ہو گیا. کچھ لوگوں کا ٹائم لگ بھی جاتا ہے 3-4 اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر میں نے ایک اور چیز بھی سنی ہے، یہ جیسے ہمارے بہت سارے اینکرز ہیں جو نیوز اسپیشلی جن کا تعلق خبر پڑھنے سے ہے، اکثر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ خبریں پڑھنے کی وجہ سے ہمارا ووکل کال جو ہے وہ سویل رہتا ہے، کیونکہ وہ 1-1 گھنٹے کا بلیٹن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دن میں بعض دفعہ 2-3 بلیٹن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پڑھتے ہیں. تو اکثر ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کبھی ان کا گلا خراب ہو جائے یا ٹونسلز ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتا. اس کی ریزن جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ووکل کال ہے وہ بہت زیادہ سویل ہوتا ہے. اس کا جواب دیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. وقت ہوتا ہے جی بریک کا، پروگرام میں ساتھ دیجیے گا صحت اور تندرستی. alright جی، ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر، خوش آمدید پروگرام صحت اور تندرستی. بات ہم کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے کہ جب بہت سارے لوگ جن کا تعلق بولنے سے ہوتا ہے اور اسی شعبے سے وابستہ ہے، ڈاکٹر صاحب مجبوری ہے، پیسہ بھی کمانا ہے پھر ہم نے تو اس میں جب ہمارے ووکل کارڈز فیل ہو جاتے ہیں تو کیا اس کا واحد ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپریٹ ہی ہے؟ آپریشن کے بغیر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ اصل میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے. جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ کنٹینیوس کافی گھنٹوں سے جو ہے نیوز اینکرز یا وہ لوگ جو گھنٹوں جو ہیں وہ لاؤڈ وائس میں باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو اکثر یہ مسئلے مسائل آتے ہیں. تو جب ان کو یہ تکلیف ہو جائے، سب سے پہلے تو ان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ووکل کارڈز کو اوور یوز نہ کریں، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے پھر اور مسئلے بھی بنتے ہیں یا کمپلیٹ اس کی وائس جا بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو فلورا ہے ہماری اندرونی، اگر یہ زخمی ہو جائے یا اگر اس میں انفلیمیشن ہو جائے، اس کی 2 دوائیاں ہم اکثر پیشنٹس کو چلاتے ہیں ہارسنس کی، ٹھیک ہے. ایک دوائی ہے کاسٹیکم، اس کا نام ہے کاسٹیکم 30 پوٹنسی میں. وہ میں پیشنٹس کو چلاتا ہوں صبح دوپہر شام 5 قطرے کھانے سے پہلے یا بعد لے سکتے ہیں. اور ایک دوسری دوائی ہے کیلنڈولا. کیلنڈولا جو ہے وہ گارگلز کی ہے، اس پہ غرارے کرنی ہوتی ہیں پیشنٹس نے. رات کو نیم گرم پانی میں سے اس کے 10 قطرے ملانے ہیں کیلنڈولا کیوں طاقت میں، اور روزانہ رات کو 10 قطرے اس پر غرارے کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہاف کپ پانی میں سے 3 مرتبہ 4 مرتبہ. تو یہ جب بندہ ایک ہفتے تک یا 15 ڈیز تک کنٹینیوز کرتا ہے اسی طرح سے تو پلورا سٹرانگ ہو جاتا ہے. پھر 3-4 مہینوں تک یہ مسئلے پیشنٹس کو نہیں آتے. بالکل ٹھیک. 0514102251 ہمارے رابطے کا نمبر ہے، آپ اس پہ ہمیں کال کریں. اور اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں فیٹی لیور کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب، کیا فیٹی لیور جو ہے وہ ایکسرسائز سے ٹھیک ہو جاتا ہے یا اس کے لیے بھی میڈیسن کھانا ضروری ہے؟ فیٹی لیور کے اب اگر ایک پیشنٹ کی روٹین
قوانین اس طرح سے ہیں کہ وہ نارمل ایکسرسائز نہیں کر سکتا، یا اگر وہ کمپلیٹ پرہیز پہ نہیں آ سکتا، بوائل ویجیٹیبلز کا استعمال نہیں کر سکتا، پھر ان کی ہم میڈیسنز دیتے ہیں جس کا لیور ہیلدی رہتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فیٹی لیور کا مسئلہ سالو ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے ریسرچ کی ہے اس پہ، اور اس کی میڈیسنز میں نے جو ہے ریسرچ کے بعد میں نے میڈیسنز جو ہے پیشنٹس کو شروع کیے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کو میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ آپ کا پروگرام بہت خوبصورت چل رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کا خدمت کرتے ہو اور خدمت پر اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ اور میں پیر محمد یاسین ملاک القلدری سے بول رہا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کو میرا پتہ ہے، اس کے ساتھ میرا ملاقات بھی ہو چکا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، پیر محمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ یاسین بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ یاسین فرمائیے نا، کیا آپ کو پوچھنا پتا ہوگا نا، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں۔ میں نے وزن اٹھایا ہے نا، لیکن اردو میں مجھے بات کرنا تو مشکل ہے، لیکن آپ کے ساتھ پشتو میں بات کروں گا نا۔ پشتو میں بتا دیجئے۔ زمانہ پتانان سری دا شاترا پتانان ان شاتا ست کمدا کنا وزن میں گاډر می چې تکړی دا بل خدمت راغلی زه غوډه یم، زه بیا په ځان نه پوهېږم چې خدمت راشي که نه، نو بس گاډر می سره چې تکړی دي چې اوس مې د دې پتانان دا شاته پټې سري لسمه ورځ ده د چې غوډې نیولې دي او په مانده کې راته ډېر غټ تکلیف لکه بیغمه شي چیز فکرونه کې رستاک سره واخله 200 طاقت کې چې دا به په خپل ټیک شي، او که ټیک ته نشي او که ټیک نشي نو بیا راته څه دوايي یاده کا زیارت پورس باندې چکدری تراشه رستاکس 200 طاقت کې اوسه د کلینیک نه ښه رستاکس 200 طاقت کې ښه او روزانه 15 کترې د شپې د کې 2 ټایم کې یو چمچ بو کې اچو دا اوس کا 2-3 ورځې پورې استعمال کړه ټیک ټاک بشي ان شاء الله ښه بس دواګانې برته کوه دواره شکریہ د پروګرام تعریف تاسو کو پیغمبر اسلام حدیث ته وی تاسو یو بل ته دواګانې کوي نو چې زه تاسو دوا کوم نه نه قبلېږي چې ته ماته کې زه تاسو کوم کنه نو بیا به کې بالکل کال کول ډیره مننه شکریہ تھینک یو شکریہ کال کرنے کا یہ پشتو مجھے سمجھ نہیں آئی اس لیے ڈاکٹر صاحب اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں تاکہ باقیوں کو سمجھ آ جائے۔ مسئلہ تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے وزنی کام کیا ہے اور اس وزنی کام کی وجہ سے میرے کمر میں اور میرے تائز جو ہے اس میں مسئلہ آ گیا ہے، پٹوں میں درد کی شکایت ہو رہی ہے مجھے، تو رسٹاکس دوائی بتائی ہے میں نے ان کو 200 کی، کہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہیوی ورک کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے اکثر لوگوں کے ڈسک سلپ ہو جاتے ہیں یا دردوں کی شکایت شروع ہو جاتی ہے، تو رسٹاکس 200 پوٹنسی میں جب بندہ 3-4 دنوں تک اس کے بعد استعمال کر لیتا ہے تو کمپلیٹلی بندہ ریکور ہو جاتا ہے۔ صرف یہی انہوں نے کوسچن کیا، میں نے دوائی بتا دی۔ صحیح اچھا، مطلب مجھے آج یہ بھی پتہ چل گیا کہ ڈسک اگر آپ کی تھوڑی سی اپنی جگہ سے ہلتی ہے تو وہ آپ میڈیسن سے اس کو ریکور کر سکتے ہیں۔ بالکل 100%، ڈسک سلپ ہو جائے یا ڈسک بلج کا مسئلہ یا کچھ لوگوں کو ڈی جنریٹیو چینجز شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے مہرے جو ہیں وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور اور خراب ہو جاتے ہیں، اس کا پھر ہم میڈیسنز دیتے ہیں، میڈیسنز کے ساتھ وہ ریکور ہو جاتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جا کے اس کو آپریٹ کرا رہے ہوتے ہیں اور آپریٹ کے بعد یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ کمپلیکیٹڈ ہیں بہت زیادہ۔ میں ہمیشہ پیشنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ سٹارٹ میں آپ نے بالکل آپریشن کی طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ کی طرف پیشنٹ آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ طریقہ علاج آزما لیں، اگر اس سے آپ کا مسئلہ ٹھیک نہ ہوا بے شک آپ آپریشن کر لیں۔ آپ یقین کریں کوئی بھی پیشنٹ جو ہے وہ آپریشن کی طرف نہیں گیا اور الحمدللہ میڈیسنز کے ساتھ کمپلیٹ ٹھیک ہوئے ہیں، یعنی سرجیکل پروسیجر سے بچ گئے ہیں پیشنٹس، مطلب کہ اس سے آپ کا جو ہے وہ آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون سا آپ کہاں سے کال کریں؟ میں محمد رفیق مظفر آباد آزاد کشمیر سے بات۔ جی رفیق صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک۔ جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں 20 سال سے معدے کی دوائی کھاتا ہوں نا، ٹھیک ہے، 20 سال سے یہ معدے کا گیس جو تدابیر جیسے ہم اپنی زبان میں ناف بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کام اس سے بہت تنگ آ چکا ہوں، گیس اور کی بیماری جو ہے معدے کی، کسی دوائی سے کام نہیں، انگریزی دوائی بہت ہی کھائیے، ہم ہی اچھے کہتے ہیں بہت دوائی کھائیے، لیکن کس وجہ سے یہ پیدا ہوتی ہے، کیا وجہ ہے یہ؟ اور کتنے سال آپ نے
جی कितने साल दवाई खाई है आपने? मैंने 99 में शुरू की है दवाई, ये तेजाबियत गैस तेजाबियत की खाने। ओके इस तरह कर ले, आप प्रोग्राम देखिए, डिटेल में जाता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि क्यों आप ठीक नहीं हो रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, आप कॉल करने स्क्रीन का देखते रहें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम बताते हैं बहुत पुराना इशू नहीं है, 99 तकरीबन से स्टिल। 99 से। ठीक है, कॉल करने का शुक्रिया। आप कॉल बंद करें, मैं समझाता हूँ। जी डॉक्टर साहब, असल में 99 से ये एक लंबा अरसा है। अब इसमें इस बेचारे की कोई कसूर इसकी नहीं है। ठीक है, वजह सिर्फ यही है कि यहाँ पर मसले को ख़त्म करने की दवाई नहीं है अंग्रेज़ी तरीका इलाज में। अब अगर एक पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो जाए, ठीक है, इस बात को आप लोग समझें, अब अगर एक पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो जाए तो ब्लड प्रेशर की जो वजह है उसका इलाज नहीं करते, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं। जिस तरह से अगर ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए उसको आप कम करें, अगर पेशेंट को स्ट्रेस है उसकी दवाइयाँ चला लें, उनका ब्लड प्रेशर ख़त्म हो सकता है। इसी तरह से अब अगर यहाँ पर इनको एसिडिटी बन रही है या अगर गैसेस बन रहे हैं तो इनको गैसेस या एसिडिटी की दवाई नहीं चलानी चाहिए, उसका काज देखना चाहिए। एसिडिटी तभी होती है जब एक पेशेंट को एच पाइलोरी का मसला हो जाए या एक पेशेंट को जो है गैस्ट्रिक अल्सर का मसला हो जाए, ठीक है, या बहुत ज्यादा मेडिसिन की वजह से अंदरूनी जो लाइनिंग्स है मैदे के वो खराब हो जाए। फिर वही एसिड्स जो मैदे में बनते हैं तो जख्मी टिश्यूज के साथ जब वही एसिड्स लगते हैं तो वहां पर जलन महसूस होती है पेशेंट्स को। तो यहाँ पर बदकिस्मती से उस जलन जख्म को खत्म करने की दवाई कोई नहीं देता। ठीक है, इनकी मैं दवाई बताता हूँ। कार्बो वेजिटेबल एक दवाई है, कार्बो वेजिटेबल 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे खाने से पहले 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिया करें। दूसरी दवाई है हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस क्यों ताकत में ले लें, इसके 10 कतरे सुबह निहार मुंह 1 घूंट के बराबर पानी में मिलाकर इस्तेमाल किया करें सुबह निहार। इसको 1 महीने तक आप कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह जितना अरसा आपने बताया है 1 महीना और उसको कंपैरिजन आप करेंगे तो ये 1 महीना आपका इंशाल्लाह बेहतर गुजरेगा इसके साथ। ठीक, एक कॉलर हमारे साथ है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप होगी आपकी, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं 0514102255। जी डॉक्टर, ये इशू जो है ये सिर्फ इस पेशेंट के साथ नहीं है, मैंने हज़ारों केसेस इसके देख लिए हैं। लोगों की जो बीमारियां हैं वो ख़त्म नहीं होती, साथ साथ और मसले लगते हैं उसके साथ। जब एक पेशेंट को मैदे की बीमारी हो जाती है वो यही तेजाबियत गैसेस की दवाइयाँ खाता है। वही पेशेंट जो है जब ठीक नहीं होता अपनी टेंशन की वजह से और अपनी परेशानियों की वजह से वो डिप्रेशन और एग्जाइटी के पेज में चला जाता है। ठीक है, फिर वो दिमाग की दवाइयाँ खाता रहता है। तो ऐसे केसेस कंप्लीट मैंने देखे हैं और 3-4 मंथ्स के इलाज में ठीक हो जाते हैं, सालों के मसले। तो वक्त इसमें नहीं जाया करना चाहिए। अक्सर ये जो हमने देखा है कि स्टमक इश्यूज होते हैं जिस पे जाके लोग एंडोस्कोपी करा रहे होते हैं और इस तरह के इश्यूज जो हैं उनके साथ आते हैं और डॉक्टर मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट लिख देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सब टेस्ट कराने के बाद भी साल लग जाते हैं और लोग इन सब इश्यूज से बाहर नहीं आते। और उसकी रीज़न क्या देते हैं, जस्ट यही कि हमारे जो मैदा है उसमें बहुत ज़्यादा, स्टमक में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तेजाबियत है। तो पहले तो ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हम खा लेते हैं जिससे तेजाबियत होती है या कुछ स्टमक के अंदर कुछ डैमेज हो जाता है? असल में मेडिकल साइंस जो मैदे के ख़राब होने के जो काजेज़ बताता है वो फूड के साथ ज़्यादा लिंक नहीं करता। सबसे ज़्यादा इसमें मसला करता है मेडिसिन। ठीक है, जो बंदे बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करते हैं, उमूमन उन लोगों को मैदे के मसले आते हैं और उसी में से गैस्ट्रिक अल्सर की शिकायत आती है। दूसरा इसका जो मेन काज है वो एच पाइलोरी है। जब एक पेशेंट को हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जरासीम का मसला हो जाता है तो फिर वही बैक्टीरिया जो है अंदरूनी पर्दों को ख़राब करता है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। उसकी वजह से फिर पेशेंट को एसिडिटी और ये चीज़ें पैदा होती हैं। तो उस एच पाइलोरी का मेन हम इलाज फिर करते हैं। एच पाइलोरी की जो बैक्टीरिया है हम महीने की मेडिसिन देते हैं और इसमें एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसके लिए एक एनवायरनमेंट है। अगर वो आप ख़त्म करेंगे वजूद में तो एच पाइलोरी उधर अपना जनरेशन नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, वो एसिडिक एनवायरनमेंट, जितना हम स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, स्पाइसी फूड, जो भी पेशेंट हैं जिनको एच पाइलोरी की शिकायत है उन लोगों को चाहिए कि वो स्पाइसी फूड और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड वो अवॉइड करें। ठीक है, तो इस तरीके से फैटी लीवर में भी आप मना कर रहे हैं, फैटी लीवर में भी बिल्कुल। और इसी में से बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड अगर हम बार बार खाएंगे तो बैक्टीरिया को अपना खुराक मिलता रहेगा,
ٹھیک یعنی وہی ایسیڈک انوائرمنٹ میں وہ اپنے جنریشن کو بڑھاتا ہے اور وہ جو ہے بالکل اس کی وجہ سے پھر السر بڑھتا رہتا ہے اور معدے میں جو پرپوریشن ہے معدے کا مطلب خراب ہونا اس کی شکایت آ جاتی ہے اس میں سے. ٹھیک ہے, مطلب میں اب یہ سوچوں کہ بیکٹیریاز بھی جو ہے وہ پلس ہوتے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ تو بہت تیزی سے اپنے جو ہے نسل کو بڑھاتے ہیں. اور پھر ایچ پائلوری کی جو دوائیاں ہیں ماڈرن میڈیکل سائنس کی, وہ جب میڈیسنز دیتے ہیں تو اس سے ایچ پائلوری ایریڈیکیٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, وہ سلیپی موڈ میں چلی جاتی ہیں ساری, ٹھیک ہے. اس کا جب اثر ختم ہو جاتا ہے وہی بیکٹیریا جو ہیں دوبارہ سے اٹھتے ہیں اور پھر دوبارہ وہی اینٹی بایوٹکس پہ کام بھی نہیں کرتی. بالکل ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میڈم میں جیلم سے خرم بات کر رہا ہوں. جی خرم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر اللہ پاک کا. جی کیا پوچھنا چاہیں گے خرم صاحب؟ جی میڈم یہ ہرنیا کے بارے میں معلومات چاہیے تھی ڈاکٹر صاحب کے. جی جی پوچھیں. ہرنیا ہے آپ کو؟ جی سر ڈاکٹر صاحب. اچھا کون سا ہرنیا ہے آپ کو, پیٹ میں ہے یا انگائنل ریجن میں ہے؟ جی سر یہ نیچے جوڑوں میں ہے ادھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انگائنل ہے. یہ کتنے عرصے سے ہے آپ کو؟ یہ تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے. اچھا ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے آپ نے؟ جی ڈاکٹر کو چیک کرایا ہے, وہ بھی ٹائم دیتے ہیں کہ یہ ٹائم لگے گا. اس کے علاوہ سر اس کا کوئی حل ہے؟ رپورٹس مجھے بھیج دیں. اور آپ مجھے یہ بتا دیں آپ کو سینے کی کوئی بیماری تو نہیں ہے, دمہ یا کھانسی کی کوئی شکایت؟ نہیں سر کھانسی تو ابھی ہے, پہلے تو نہیں تھی. اور وزن کا کام تو نہیں کرتے آپ؟ نہیں اتنا وزن کا کام نہیں کرتا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اپنے رپورٹس بھیج دیں اور اس پہ میں بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو, کال کرنے کا بہت شکریہ. آپ ڈاکٹر صاحب کو رپورٹ بھیجیں گے 0300-189-8933 پہ, اس کے علاوہ 0315346445 پہ. آپ اپنی رپورٹس جو ہیں وہ واٹس ایپ کر دیجئے ڈاکٹر صاحب کو, تاکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا جواب دے سکے. ہم ان کا جواب دیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا. جی ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر پروگرام صحت اور تندرستی. پروگرام سے بریک سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ بریک میں آ کے جو ہمارے لاسٹ کالر تھے ان کا جواب دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب جو ان کا مسئلہ تھا اس کا آپ نے ٹریٹمنٹ بتا اس پیشنٹ نے ہرنیا کا مسئلہ بتا دیا ہے مجھے کہ مطلب ہرنیا کا مسئلہ ہے مجھے. ان کو تو سب سے پہلے ایک تو احتیاط کرنی چاہیے اوور ویٹنگ سے, ویٹ کر اٹھانے سے, وزن اٹھانے سے, مطلب کوئی وزنی کام نہ بالکل اس سے احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عموماً یہ مسئلہ بڑھتا ہے جس کو بار بار چیسٹ انفیکشن ہو جائے یا جس کو بار بار کھانسی کی شکایت ہوتی ہے, اس پیشنٹس میں بہت زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے اور ہرنیا بننے کی نا. اسی طرح اگر ایبڈومینل ہے اس کا کانسٹیپیشن کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. اگر یہ معمولی ہے تو یہ خطرناک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ بہت زیادہ مثال کے طور پر اندرونی جو ٹیشوز ہیں اگر وہ یا تو پٹ گئے ہیں یا وہ انتہائی کمزور ہو گئے ہیں اندرونی پٹے کہ وہ ہمارے جو انٹسٹائنس ہیں اس کو اندر نہیں رکھ سکتا, تو پھر اس میں سے پھر ہم سرجیکل پروسیجر کی طرف جاتے ہیں تاکہ ان کو اندر سے جو ٹیشوز اس میں سے خراب ہو گئے ہیں یا وہ ڈیمیج ہو گئے جی بالکل اس کو تاکہ ریپیئر کر سکیں. اور اگر معمولی ہے تو وہ میڈیسنز کے ساتھ پھر ریکور ہو جاتا ہے. اگر پیشنٹ احتیاط کریں اور ساتھ دوائیوں کا استعمال کریں تو یہ مسئلہ ریکور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا مسئلہ جو ہے یہ واٹس ایپ کی رپورٹ دیکھنے کے بعد بالکل رپورٹس اور ان کا فزیکل ہم معائنہ کریں گے. کچھ جیلم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے, قریب ہی ہے. جیلم جو ہے وہ کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, تو آ کے وہ جو ہے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب کو وزٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. کون کہاں سے کال کر رہا ہے ہمیں؟ ڈاکٹر راضیہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی جی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میری مدر ہیں, ان کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, تو اس کے لیے ہم نے جو ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ ہم لے چکے ہیں کافی, لیکن اسٹل ان کا جو بیڈ کولیسٹرول ہے LDL وہ مطلب بیلنس نہیں ہو رہا, وہ بارڈر لائن پہ ابھی تک آیا ہوا ہے. اچھا مدر کی ایج بتا دیجیے پلیز. 56. اور کب سے یہ ایشو آنٹی کو, آپ کی مدر کو؟ تقریباً 4 to 5 months بیک. اچھا ٹھیک. اور 4 to 5 months سے ہی آپ مسلسل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں؟ نہیں پہلے تو مائنر سا آئی تھا نا, تو ہم لوگ پہلے تو ڈائٹ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہے. تو 4 to 5 months پہلے انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ ٹیسٹ وغیرہ کرائیں, پھر ہم نے ٹیسٹ کرائے اور ان کو جو کولیسٹرول کی میڈیسن ہے وہ دی, پھر اسٹل ان کا ابھی تک بیلنس نہیں ہوا.
बॉर्डर लाइन पे ही आ रहा है LDL जो है बेल्ट वाला कोलेस्ट्रॉल। ठीक है LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जिनके हैं। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं दवाई भी बताता हूँ और समझाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू, कॉल करने का शुक्रिया। आप टीवी स्क्रीन के सामने जाइए, हम आपको बताते हैं। जी डॉक्टर साहब। रोवेस्टाटिन फार्मूला जो है, रोवेस्टाटिन उमूमन यही चलाते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अगर बैड कोलेस्ट्रॉल है या गुड कोलेस्ट्रॉल है या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है। ये भी मुझे बताना है आपने बैड और गुड क्या होते हैं? ये सारे मतलब जो ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि बैड और गुड भी होते हैं। ये जो है ये कोलेस्ट्रॉल असल में जो दवाई का मैंने फार्मूले का नाम बताया है वो ठीक है, वक्ती तौर पर उसको तो कम कर देता है कोलेस्ट्रॉल्स को, लेकिन वही कोलेस्ट्रॉल कंप्लीट नॉर्मल नहीं होते उसके साथ। ठीक है, अब एक पेशेंट जिस तरह ये कह रही थी कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो इनको चाहिए कि उनको समझा दें कि मतलब ज़्यादा चिकनाई या ज़्यादा फैट्स और इस तरह के फूड्स कंप्लीट अवॉइड करें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, वाटर इनटेक बढ़ा दें। साथ में एक दवाई है कोलेस्ट्रीनम, उसका नाम है। कोलेस्ट्रीनम क्यों ताकत में लेनी है? होम्योपैथिक स्टोर से इंपोर्टेड, जर्मनी कंपनी की, और ये सुबह शाम 10-10 कतरे 1 चम्मच पानी में पिलाया करें। 1 महीने तक ये कंटिन्यू रखें और उसके बाद आप उनका लिपिड्स प्रोफाइल करें। लिपिड्स प्रोफाइल, उनका रिपोर्ट आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर ये विजिट करना चाहते हैं ताकि कंप्लीट उनको गाइड कर सकें या उनकी बीपी उनके जो जितने रिपोर्ट्स हैं वो देख लें, तो फिर उनको चाहिए कि आप विजिट कर लीजिए, क्योंकि आप तो करीब से ही हैं। डॉक्टर साहब के क्लिनिक विजिट कर लें तो ये आपके लिए ज्यादा इजी है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी सवाद से। नाम बता दीजिए अपना। सवाद से कौन बात कर रहे हैं? कीमत गुल। जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारा एक पेशेंट है जिसको ब्रेन ट्यूमर था। अच्छा। उसका ऑपरेशन हुआ है, तो अब ये मतलब है कितने चांसेस होते हैं इस बीमारी के जो ऑपरेशन के बाद उसके साथ बातें वगैरह करना चाहिए कि नहीं, पेशेंट की क्या हालत है? क्या है, या मतलब है कि ये कितना खतरनाक है या नहीं? पेशेंट की कैसी है कंडीशन, उनकी सेहत कैसी है? अब उसमें ऑपरेशन किया हुआ है, कोई 2-3 दिन गुजर गए। अच्छा, और उनकी जो ट्यूमर था ब्रेन वाला, वो कोई मैलिग्नेंसी तो उसमें नहीं थी? कैंसर का मसला तो नहीं था? नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं था, लेकिन MRI से पता चला कि उसके ब्रेन ट्यूमर है। चलिए ठीक है, ट्यूमर्स वगैरह पर मैं बात करता हूँ, और बाकी उनके जिस डॉक्टर के साथ वो रजिस्टर हैं, ये आप उनसे फिर कंफर्म करेंगे कि उनको क्या क्या परहेज और क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। ठीक है, चलो आप भी बताएं, आपकी बताएं इस बारे में। ओके, कॉल करने का शुक्रिया। कॉल करने का शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ट्यूमर आपने कहा कि क्या ट्यूमर कैंसर कॉज कर रहा था या नहीं? हर ट्यूमर क्या कैंसर कॉज नहीं करता? बिल्कुल, इसमें बिनाइन अपने ट्यूमर्स हैं और मैलिग्नेंट अपने हैं। बिनाइन जो है, अगर बिनाइन को बार बार ऑपरेट किया जाए और फिर से रसोलियाँ बनने की उसमें शिकायत शुरू हो जाए, फिर वही बिनाइन ट्यूमर्स यानी सादा रसोलियाँ जो है वो कैंसर की जो है शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर ब्रेन ट्यूमर की बात की जाए तो ब्रेन ट्यूमर के होने के मेन काजेज अननोन है। ठीक है ना, कभी कभार जो है ट्रामा वगैरह उससे मसले हो सकते हैं, कभी कभार जो है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ये नज़ला ज़ुकाम की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च बेस पर जो मैं बात कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस जो है इसको मेन काज इसका नहीं बता रहा, लेकिन क्लिनिकल रिव्यू में जो हम देखते हैं अक्सर, तो बहुत ज़्यादा एंटी एलर्जिक्स का इस्तेमाल जो है वो भी ब्रेन ट्यूमर्स के होने में मददगार साबित होता है। क्योंकि मेरे जैसे लोग जो बहुत सीजनल इफेक्टिव हैं, हम ज़ाहिरी बात है असल में उनका एक मसला होता है, मैं आपको बता दूं, जब एलर्जी की दवाइयां हम लेते हैं तो उसकी वजह से जब नाक से पानी बहना बंद हो जाता है, तो अब आप ये समझ लें कि ये पानी मतलब कहाँ जाता है फिर। ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है 500 ml वो तो रोजाना बनता है दिमाग में। ठीक है, ब्रेन को फिर यही जो है फिर फोरामिन के जरिए हमारे बॉडी में जाता है और थोड़ा थोड़ा जो है हमारे नाक के जरिए से वो निकलता रहता है, और कुछ जो है फ्लूइड हमारे थ्रोट के थ्रू जो है हमारे बॉडी में चले जाते हैं। अब उसको स्टॉप करना,
ٹھیک ہے، پھر وہ ایک جگہ پر ایکمولیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی جو خشکی ہے وہ جب کہیں پر ڈرائی ہو جاتا ہے، اس ڈرائینس کو ختم کرنے کے لیے وجود کے اندر ایک سسٹم ہے، اس کو پیگوسائٹوسس کہتے ہیں۔ اس عمل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پورائن باڈیز یعنی بیماری پیدا کرنے والے جو مادے ہیں یا جو غیر ضروری مادے ہیں اس کو فیٹس کے لیئر میں کور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو کمپلیٹ ختم کر سکیں یا وہ پھیل نہ سکیں۔ تو اس کو فیٹس میں کور کرنے کے بعد جو ہے اس میں سے ٹیشوز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک نارمل مسئلہ جو ہے وہ بالکل وہ ٹیومر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب انہوں نے پرہیز وغیرہ کی بات کی ہے، یہ ان کو ان کے ڈاکٹر ہی سمجھا سکتے ہیں کہ کون سا ان کو ٹیومر تھا، ٹھیک ہے، ان کو کیا پرہیز کرنی چاہیے، اس کے بارے میں فی الحال میں آن ایئر ان کو گائیڈ لائن نہیں دے سکتا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے جلدی سے۔ جی میڈم، میری پھپھو ہے تو ان کو ٹی وی کا والیوم بند کریں، پھر مجھے پھپھو کی سٹوری جی میڈم، میری پھپھو کو ہر وقت معدے کا مسئلہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھپھو کی ایج کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کوئی ایسی دوائی بتائیں، کافی عرصے سے ہے۔ ٹی وی کا والیوم بند کریں، میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے، میں آپ سے بات نہیں کر پا رہی ہوں۔ 65 ہے، اور اسٹمک کی میڈیسنز کوئی دی ہیں؟ جی بہت ساری لی ہیں پر ان سے کوئی نہیں تھی کوئی۔ اور ایشو کیا ہے بیسیکلی، اسٹمک کا مین ایشو کیا ہے؟ زبان بھی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے جیسے بہت زیادہ۔ اوکے، اچھا ٹھیک ہے، اور کتنے عرصے سے میڈیسنز کھا رہی ہیں؟ کافی عرصے سے کھا رہی ہیں، تقریباً 2-3 سال تو ہو گیا، انہوں نے بہت سے ٹریٹمنٹ بھی کروائے ہیں، ٹپس وغیرہ لگوائے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں ہمیں؟ جی میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، تھینک یو، آپ دیکھتے رہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ راولپنڈی سے کال کریے، بہت سمپل ہے، آپ وہاں سے ایک گاڑی کرائیں، کریم کرائیں، کچھ بھی کرائیں، اور جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے کلینک جائیں، آسان حل تو یہی ہے ڈاکٹر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس آئیں اور وہاں پر آ کے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرائیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ دور نہیں ہوتے، G9 مرکز کراچی کمپنی میں مال 9 پلازا کے فرسٹ فلور پہ بیٹھتے ہیں، اب وہاں آ کر جمعے اور ہفتے کو جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ رابطہ کر کے لوکیشن منگوا کے آپ آ سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب ان کا مسئلہ بتا دیجیے۔ اصل میں جس طرح یہ میں دوائی بتاتا ہوں نا آن ایئر، جو میں میڈیسنز کا نام لے لیتا ہوں، یہ صرف وقتی ریلیف کی دوائیاں ہوتی ہیں کہ ایک پیشنٹ کو صرف وقتی آرام آ جائے، ٹھیک ہے۔ ایک پیشنٹ کلینک آنے کے لیے ایک پروگرام بناتا ہے، اس میں بھی ہمارے گھر سے نکلنے میں مہینے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے، تو یہ صرف ان کے مسئلے کو کم کرنے کے لیے، جس طرح میں نیکسومی کا میدے کی بتا دیتا ہوں یا ہائیڈراسٹس دوائی بتا دیتا ہوں، یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو وقتی ریلیف ہو جاتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ سے بھی بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو کمپلیٹ علاج ہے وہ فون اور آن ایئر کال پر کہاں ہو سکتا ہے، یہ تو سالوں کی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم پیشنٹ کو ہم اتنی محنت کرتے ہیں اپنے اسٹمک خراب کرنے میں، ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی، وہ ایکسٹرا میڈیسن کھا کے اور وہ انہیلدی فوڈ کھا کے ڈاکٹر صاحب وہ بیچاری مشین ہے، تنگ آ جاتی ہے آخر، اور وہ کہتی ہے بس کر دو، اور جب ہم اتنی محنت کر کے اس کو خراب کرتے ہیں اتنی محنت کر کے وہ ٹھیک بھی ڈاکٹر نہیں کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم تو پھر دینا چاہیے ان کے علاج میں، اتنا جلدی وہ مسئلے پہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ پھر یہاں میں دوائی بتاتا ہوں، اس سے اکثر ان کو وقتی ریلیف تو ہوتی ہے، وہ کمپلیٹ ٹھیک نہیں ہو جاتے، پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ جس طرح کرونک مسئلے جتنے بھی ہیں، کرونک مسئلے یعنی جو سالوں سے ہیں یا جو زیادہ مہینوں سے ہیں، ان میں آپ لوگ اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس آ جائیں بس میں سب ہر بیماری کا علاج کرتا ہوں، الحمدللہ جس پہ کوشش کی ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر نہیں آ سکتے، یہ جگہ دور ہے، اپنے علاقے میں دیکھ لیں کوئی مستند بہترین صحیح ڈاکٹر اگر ہومیو کا ہو، ان سے آپ بے شک کنسلٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کلاسیکل ہومیوپیتھی لے سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ ٹھیک کرا سکتے ہیں۔ ٹھیک، کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ہاں جیلم سے بول رہے ہیں۔ جیلم سے کون بات کر رہی ہیں؟ جی انفیہ بول رہی ہوں، میری بیٹی گری ہے نا، اس کا حرام مغز کٹ گیا اور 3 مورے کٹ گئے، ٹوٹ گئے، تو حریر کر دی تو وہ چل نہیں سکتی بالکل، اس کا کوئی علاج ہے آپ کے پاس؟ اچھا پہلے آہستہ آہستہ بتائیں، پہلے بتائیں بچی کی عمر کیا ہے جو گری ہے؟ بچی کی عمر ہے 22 سال، یہ بتائیں خود بات کرنا ہے۔ 22 سال، اور کہاں سے گری ہے، کس طرح سے گری ہے؟ چھت سے گری ہوں۔ چھت سے گری ہیں، اچھا چھت سے کہاں، باہر روڈ پہ گر گئی ہیں؟ نہیں، گلی میں۔ گلی میں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ گرنے کے بعد کہاں پر چوٹ آئی ہے؟ وہ ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے، 3 مورے بھی ٹوٹ گئے ہیں اور حرام مغز بھی کٹ گیا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ حرام مغز کٹ گیا ہے، کون سا دڑ آپ کا اب کام نہیں کر رہا، ہاتھ بازو ٹھیک ہے آپ کے؟
جی ہاتھ اور بازو اوپر والا حصہ بالکل ٹھیک ہے اور میں بس چل نہیں سکتی اور واش رومز کا نہیں پتہ چلتا. نیچے والا ٹھیک ہے, نیچے دڑ آپ کام نہیں کر رہا ہے, اس کو آپ محسوس کر سکتی ہیں کسی کے ساتھ ٹچ ہو جائے یا اس کی کوئی سینسز ہے اس میں سے؟ نہیں کچھ پتہ نہیں چلتا, محسوس کچھ بھی نہیں ہوتا. حرکت ہے, اگر کوئی پاؤں کو مطلب ہلائے نا پھر حرکت ہوتی ہے, ویسے کوئی نہیں پتہ چلتا, مجھے نہیں پتہ چلتا. اچھا, اور مطلب آپ محسوس کچھ بھی نہیں کرتی اس میں سے؟ جی ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پروگرام دیکھتے رہیں, آپ کو جواب دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت کمپلیکیشن والی بات ہے کہ ان کو کافی اسپائنل نروز جو ہیں وہ جو لوور ایکسٹریمیٹیز کو کنٹرول کرتی ہیں, ہم مہروں کے آپریشن میں بھی اس کا خطرہ ہوتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ نہ کروائیں. یا اگر ڈسپلج کے مسئلے ہو جائیں یا ورٹیبرل ڈسلوکیشن. اگر اس کا جواب لمبا ہے تو بریک لے لیں پہلے. آپ بالکل لے لیں, اس کے بعد ہم بریک کے بعد آپ ہمیں ہمارا پروگرام دیکھتی رہیے. ہم بریک کے بعد آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے اس کا جواب دیں گے. وقت ہوتا ہے صحت و تندرستی میں ایک چھوٹی سی بریک کا. اوکے جی, ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر. جی ڈاکٹر صاحب, جو ابھی کالر ہم سے بات کر رہی تھی کہ ان کے حرام مغز میں چوٹ لگ گئی ہے, چھت سے وہ باہر گری ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا ایج بھی ویری کرتی ہے کہ ایک چھوٹی ایج کا بچہ جلدی ریکور ہو جاتا ہے اور بڑی ایج میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ریکوری میں؟ اگر نرو کٹ جائے نا, اگر انجری اس طرح کی ہو کہ جس میں سے نرو ایک دوسرے سے جدا ہو جائے, پھر کوئی طریقہ علاج اس میں سے اس طرح کی نہیں ہے, کوئی آپریٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس نرو کو ریپیئر کر سکے. ٹھیک ہے, اب اگر اس پہ انجری آئی ہے اور اس کے کچھ حصے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہیں, معمولی سی کٹ آئی ہے, یا اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے لوور ایکسٹریمیٹیز کمزور ہو گئی ہیں, معمولی سی بھی اس میں سینسز ہے, یا اگر سینس لیس بھی ہو اور نرو کٹے نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی کمپریشن وغیرہ ہے, اس کا پھر علاج ہو سکتا ہے. اگر نرو کٹ گئے ہیں پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک, تو مطلب ان کا فی الحال کوئی ٹریٹمنٹ؟ ان کی جو ایم آر آئی تو کی ہوگی انہوں نے, ایم آر آئی کا رپورٹ مجھے بھیج دیں, اگر کوئی چانسز ہوں گے اس میں سے تو ضرور مشورہ دیں گے آپ کو انشاءاللہ. جی اللہ کرے کہ ضرور اس میں کوئی چانسز ہوں. اس کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب کا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ہماری اسکرین پر جو ہے وہ فلیش ہو رہا ہوتا ہے. آپ پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں, 0300189893 0315346445 پہ آپ جو ہے اپنے واٹس ایپ رپورٹ بھیج دیجیے. واٹس ایپ پہ رپورٹس بھیجیے, اسپیشلی جو ایم آئی آر کی رپورٹس ہیں وہ, اور اس کے علاوہ جو بھی ٹریٹمنٹ ڈاکٹرز نے کیے ہیں اس کے حوالے سے جو بھی رپورٹس آپ کے پاس ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو بھیجیں, تاکہ آپ کو اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بتا سکیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب بڑا دکھ ہوتا ہے اس طرح کی انجریز کا, مطلب بہت ینگ ہے, 22 ایئرز, ابھی انہوں نے زندگی کو دیکھا ہی کہاں ہوگا. لائک اب تو انہوں نے زندگی کو ابھی 22 سال عمر نہیں ہوتی, ابھی بہت عمر ہے ان کی, ساری زندگی ہے. اور جس طرح کہا ہے کہ رپورٹس دیکھتے ہیں, اگر 100% میں 1% بھی چانسز ہوں گے تو ہم کیوں نہ اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے ان کا علاج, اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آخری جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ٹونسس. ٹونسس پہ آتے ہیں, کس عمر میں ٹونسس ہو جاتے ہیں؟ ہم تو چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں اور بڑی ایج کے لوگوں کو بھی ٹونسس دیکھتے ہیں. بیسیکلی ٹونسس ہوتے کیا ہیں؟ اصل میں ٹونسلز جو ہیں یہ امیون سسٹم کا حصہ ہے. جس طرح وجود کے اندر امیون سسٹم ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے, اسی طرح یہ گلے میں لوکیٹڈ ہوتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ, اور ہمارے تھروٹ کے اندر, اور یہ پروٹیکشن کرتی ہے ہمارے وجود کی. ٹھیک ہے, فرسٹ گیٹ وے ہے. جتنے بھی جراثیم وغیرہ ہمارے اندر جاتے ہیں فوڈ میں, یا ڈسٹ جو نیزل ایریا کے تھرو, ٹھیک ہے, یا اگر ڈائریکٹ ہم سانس وغیرہ لیتے ہیں, یا کھانے شانے میں جتنے بھی جرمز وغیرہ ہوتے ہیں, اس کو کل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرسٹ گیٹ وے بنائی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا. تو کبھی کبھی یہی ٹونسلز جو ہیں یہ خود ان جرمز کو ختم کرتے کرتے یہ خود متاثر ہو جاتے ہیں. کچھ جراثیم اس پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس کو بیمار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پھر ٹرمینالوجی کو ہم ٹانسلائٹس کہتے ہیں. یعنی ٹونسلز جب خود افیکٹ ہو جائیں, اس میں ایج کا کوئی نہیں ہوتا, یہ کسی بھی عمر میں کسی کو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپریشن وغیرہ کی بات کی تو یہ مسئلے جو ہوتے ہیں ان کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب اگر ایک وجود کا ایک حصہ مثال کے طور پر وہ خود متاثر ہو گیا ہے تو ان کو ریموو کرنا اس کا کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. دوسرے طریقہ علاجوں میں اس کا واحد حل آپریشن ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک پیشنٹ ہے اینٹی بایوٹک سے وقتی طور پر ریکور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اگر دوبارہ سے انفیکشن ہو جاتی ہے ان کو آپریٹ ہی کرواتے ہیں. ہمارے طریقہ علاج میں, الٹرنیٹیو طریقہ علاج میں, یہاں پر
फिनोमेना डिफरेंट है। यहाँ पर हम पेशेंट का इलाज करते हैं तकरीबन मंथ का 2 मंथ्स का, उसमें से उनकी जो सोर थ्रोट या उनमें से टॉन्सिलाइटिस का जो मसला हुआ होता है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कुछ लोगों को जो इस तरह होता है कि उनका सिर्फ गला ख़राब होता है। अब गला ख़राब होना और टॉन्सिलाइटिस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अक्सर औकात हमने यही देखा है कि पेशेंट्स को एलर्जी का मसला होता है या अक्सर उनकी जो फ्लूरा सेंसिटिव हो जाती है तो वो बार बार गला ख़राब होता रहता है। गला ख़राब होने के चक्कर में उसके जो है बेचारे के टांसेस निकलवा देते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें कंसल्ट करना चाहिए ENT से कि आया गले में मसला है या टॉन्सिल्स में मसला आ गया है। ठीक है, फिर उसके मुताबिक ऑपरेशन से पहले उनको मेडिसिन की तरफ आना चाहिए, क्योंकि दवाइयों से ये ठीक हो जाते हैं। और अगर बार बार एक पेशेंट को मतलब यह है कि गले के इन्फेक्शन हो जाए या बार बार उसके टॉन्सिल्स इफेक्ट हों और वो उसका कंप्लीट इलाज ना करें तो फिर वो एक कॉम्प्लिकेशन इख्तियार कर सकता है। आर्थराइटिस की तरफ मसला जा सकता है, किडनीज हर्ट की तरफ मसले इसके जा सकते हैं। तो ये भी नहीं है कि उनको कॉमन लिया जाए, ठीक है, और लाइलाज छोड़ा जाए। मेडिसिन के थ्रू इस तरह के मसले मसाइल हल हो सकते हैं। ठीक, अक्सर होता ही है ना कि छोटे बच्चों में टॉन्सिल्स का इशू बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कोई ठंडी चीज़ खा ली बहुत ज़्यादा, जैसे हम आइसक्रीम खा ली बच्चों ने या ठंडा पानी पी लिया, उससे भी ये टॉन्सिल्स का जो इशू है वो होता है। लेकिन मेरे ख्याल में ये वक्ती ही होता है और ये इसको रिलीफ मिल जाता है। ये सोर थ्रोट के उसमें आता है, गला खराब होने के उस जुमरे में आता है ये। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं शरवान से बोल रहा हूँ, खनवेज नाम है। दोबारा बताइएगा और अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा प्लीज। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें वरना आप हमसे बात नहीं कर पाएंगे। और जल्दी से बताइए क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहते हैं कि हमारी उम्र है तकरीबन 70 साल। ठीक है, और शुगर भी है। ठीक है, वजूद में बहुत कमजोरी हो गई है। अच्छा, उसके अलावा कोई और बीमारी है आपको? बस और बीमारी कोई नहीं है, दवाई हम शुगर की गोली खाते हैं ना। ठीक है, सेटामेंट। ठीक हो गया। ठीक है, तो बाकी मतलब कमजोरी इतनी है कि मैं बिल्कुल बस ऐसे उसे मतलब है कि चल नहीं सकता हूँ। ठीक ठीक, सही। 70 इयर्स भी हैं। 70 इयर्स की एज है। थैंक यू। आप टीवी देखते रहे, आपको जवाब देते हैं। 70 साल उम्र भी है और डायबिटिक पेशेंट भी हैं। असल में ये एज इस तरह की होती है कि इसमें जेरियाटिक डिजीज़ आते हैं। वजूद में वैसे भी डिजेनरेशन जो है आती है मसल्स में से, न्यूरॉन्स में, आसाबी निज़ाम में। दूसरी बात है इनको तो शुगर का मसला भी है, इसकी वजह से भी पट्टे वगैरह कमज़ोर हो जाते हैं। इनको एक तो अपने परहेज़ का ख्याल रखना चाहिए, शुगर की मेडिसिन का ख्याल रखना चाहिए और वीकनेस के साथ साथ ये देखना चाहिए कि वजूद में किस चीज़ की कमी आई है। लिपिड अपने आप CBC कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कर लें अपना, और इसके साथ साथ LFTs लीवर फंक्शन टेस्ट कर लें ताकि उसमें यह अंदाज़ा लग सके कि कमी कहाँ से आ रही है। और विटामिन D का टेस्ट, उसमें अगर कमी कमज़ोरी होगी तो उसके मुताबिक आपका इलाज कर लेंगे, आपको दवाई बता देंगे। रिपोर्ट है मुझसे आप शेयर करें अपने। डॉक्टर साहब को रिपोर्ट जो है आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर है 0300189893, 031534644555। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत तेज़ी से गुजर जाता है और हमें पता नहीं चलता। 1 घंटे में हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों के मसले सुने और बहुत सारे लोगों के जवाब दे सकें। अब जिनके मसले नहीं सुन सके और कॉल हमारी बहुत बिजी होने की वजह से अगर आपके कॉल नहीं मिली तो आप डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अगर आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में हैं तो फिर डॉक्टर साहब के क्लिनिक में जो है वो राबिता कर लें, और अगर इसके गिरदो नवाब में मतलब करीब में है तो भी आप क्लिनिक जो है वो विजिट कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। हमें इजाज़त दें। मैं हमेशा कहती हूँ जान है तो जहान है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।